وأنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی غم کے بعد تم پر راحت، اور تم میں سے ایک گروہ کے اوپر غنودگی چھا گئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ جو حضور کے ساتھ آخری وقت تک رہے اور تیر چلاتے تھے کافروں پر، ایک حضرت طلحہ ہے ایک ابو طلحہ ہے۔ حضرت طلحہ تو وہ ہیں جو اشرم وشرم ہیں، ابو طلحہ ہیں جو انس ابن مالک کے باپ ہیں، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے ان کے باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ شادی کر لی تھی ام سلیم نے۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی تو مجھ پہ ایسی نیند طاری ہوئی کہ وہ تلوار مجھ سے چھوٹ جاتی تھی۔ میدان جنگ میں جب موت سامنے نظر آ رہی ہو اور نیند کا غلبہ ہو تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن تھی، ورنہ تو بے سکونی میں تو انسان کو نیند نہیں آتی ہے، اور نیند آنے سے انسان کا بعض اوقات جو زخم ہرا ہوتا ہے نا وہ اس کی مرہم پٹی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ تکلیف کی حالت میں ہو، آپ غم کی حالت میں ہو، اس کے بعد سو کے جب اٹھتے ہیں نا کافی بندہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی غیبی مدد تھی کہ صحابہ کو میدان جنگ میں بھی اونگ آ رہی تھی تاکہ ان پہ سکون کی کیفیت طاری ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے طاری ہوگی۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی تھی جسے اپنی جان کا فکر پڑا ہوا تھا، یعنی منافقین، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے، عہد جاہلیت کا جو گمان تھا وہ کر رہے تھے۔ اس میں اسپیسیفکلی تو وہ منافقین ہیں جو 300 کا لشکر لے کے عبداللہ ابن ابی الگ بھی ہو گیا تھا، اور بعض جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے۔ وہ کہنے لگے کیا ہمارا بھی کوئی دخل ہے اس مسئلے میں، کو ہمارا بھی مشورہ مانا جائے گا؟ اے نبی فرما دیجئے اختیار تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ یعنی وہ مشورہ ان کا یہی تھا منافقین کا، جو اس وقت تک تو مسلمان ہی سمجھے جا رہے تھے، کہ مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جنگ کرنی چاہیے، باہر نکل کے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام اکثریت کی رائے کا احترام کرتے تھے، تو اس لیے پھر آپ نے باہر نکل کے جنگ کی، جو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر تعارف میں غزوہ احد کے بتایا تھا۔ تو وہ اس چیز کو جو کہ طے ہو چکی تھی رسول اللہ کی طرف سے، ایک لیڈر کی طرف سے، وہ پیغمبر بھی تھے، اس کو پھر دوبارہ سے موضوع بحث بنا رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھپائے ہوئے تھے وہ اپنے دلوں میں جو تم پہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی اس کام میں دخل ہوتا، ہمارا بھی کوئی مشورہ مانا جاتا تو ہم یہاں پر اس بے دردی سے قتل نہ ہوتے۔ قتل تو خیر وہ کوئی نہیں ہوا، ہم سے مراد انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو لیا کہ یہ لوگ تو یہاں پہ قتل نہ ہوتے اگر ہمارا مشورہ مانا جاتا۔ حالانکہ یہ ایٹیچیوڈ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں، کتاب القدر چیپٹر میں آخری حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے نصیحت کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو ہریرہ، اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے کوشش کرو، سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا، پوری ایفرٹ پٹ کر دینا۔ اس کے باوجود اگر تمہارے خلاف نتیجہ نکلے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، پھر بھی تمہارے خلاف رزلٹ آئے،
پھر یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، تو وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، پھر کہنا جو اللہ کی مرضی وہ یہی ہونا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ خالی پیپر دے آئے اور دعائیں کرواتا رہے، اس طرح نہیں. سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے زور لگا دینا پورا. تو اسی طریقے سے جب ایک لیڈر نے ایک ڈیسیژن کیا، اس کے بعد اگر کوئی اس کے رزلٹ غلط نکلے ہیں تو اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے، جبکہ وہ لیڈر بھی رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ کی طرف سے وحی کی تائید بھی حاصل ہو. حضور کو تو خیر پہلے بھی بتا دیا گیا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے یوں تلوار لہرائی ہے تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، تو میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ احد میں ہمیں تکلیف پہنچے گی، اور پھر میں نے دوبارہ تلوار لہرائی تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی، تو اس کی تعبیر میں نے کی ہے کہ اس تکلیف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں راحت دے دے گا. ظاہر ہے کہ پھر الٹیمیٹلی شکست جو ہے وہ فتح شکست میں بدلی، اور پھر شکست سے دوبارہ سے سروائیول تو کم از کم ہوگی. اگرچہ کئی انصاری اصحاب جو ہیں وہ شہید ہوئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں میت نہ ہو. ایک غم کا عالم تو تھا. مہاجرین میں سے بھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کا غم بھی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا. وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، دودھ پیتے، رضاعت کا رشتہ بھی تھا ان سے، بھائی والا بھی، آرمی چیف بھی تھے، بدر میں بھی، احد کے اندر بھی. تو حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا، اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت. اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے واشی کے بارے میں. دو تابعین جو ہے وہ واشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو واشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے. خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں. اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا، اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا. اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا. طائف میں نے سکونت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا. چاروں نہ چار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا. تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا. اب وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا واشی؟ کہا یا رسول اللہ واشی ہوں. قاتل حمزہ؟ کہا یا رسول اللہ. آپ امیجن کریں، آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی؟ اچھا یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا، ادروائز تو اس کا گھاٹا اترنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا اس کے بعد اسلام قبول کرنا، لیکن حضور کی شفقت تھی. لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی، اور وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی بات ہے. تو اس میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. قاتلین حسین جو ہیں، قاتلین حسن ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب. کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے، تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے، یا جھوٹ بول رہا ہوگا. تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا.
فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ. اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے یہ، 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی، چلو کم از کم بھی 5 سال. کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ تھا. ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا، جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے. خیر، حضرت واشی کہتے ہیں، ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حمزہ کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا تو اجتہاد ہے. اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا، کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے، جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا. بدر میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف. یا حضور، ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے، خیمہ پیچھے لگاتے تھے. احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا، اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا، ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے. اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے، اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی، جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، وہ تم نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. بس وہ مبارک ہاتھوں کی وہ برکت تھی. جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ، جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا، اور وہ اندھے ہو گئے. اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی. تو اب واشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے، اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے، تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں. دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیڈر جا چکا ہے، اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا، اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا، سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں، وہ نکالا اور اللہ سے مانگا. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ ہے. انہوں نے دور سے اس کو مارا، ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے. پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی. تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، ویسے تو اسلام لانے ہی غلطی معاف کر دیتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے. چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا، اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں. ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے قتل کیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی.
رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تو بات یہاں پہ پہنچی تھی کہ وہ کافر کہہ رہے تھے کہ وہ جو منافقین تھے کہ اگر ہم لوگ میدان جنگ میں نہ جاتے تو یوں قتل تو نہ ہوتے، یعنی ہمارے ساتھی. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی نا تو تم خود گھروں سے نکل کر اپنی مقتل گاہوں کی طرف آ جاتے، کھینچے چلے آتے اپنی موت کی جگہ پر. لہذا یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے نا تو نہ مرتے. سورۃ النساء میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی. موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ آپ دیکھیں لوگ اتنی سوفسٹیکیٹڈ لائف گزارتے ہیں، اتنا مہنگا مہنگا علاج کرواتے ہیں، مارے جاتے ہیں. کتنے لوگ جوانی میں ہی مارے گئے ہیں جن کے لیے مہنگے سے مہنگا علاج بھی اویلیبل تھا، کیونکہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو یہ بہانہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھی اس لیے قتل ہو گئے احد میں کہ وہ میدان جنگ میں گئے تھے منافقین کی طرف سے، تو حالانکہ ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اس قسم کے وہ بکواسات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری موت مقدر ہوتی تم بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا تھا اس واقعے سے احد کے ذریعے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تو منافقت بھی تو ظاہر ہوگی نا. عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اللہ کی قسم غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی کہتا نا میں قسمیاں کہوں کہ حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا، لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ ان 1000 میں سے 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے تھے، یعنی ہمارے اندر ہی نعرے مارتے تھے، جب موقع آیا تو نکل گئے. اور تمہارے دلوں میں جو میل کچیل ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرمانا چاہتا تھا. ظاہر ہے جی جب آپ قربانی دیتے ہیں نا تو اس قربانی سے پھر نکھار تو آتا ہے. اب کئی صاحب جو حضور کو چھوڑ کے چلے گئے پھر بعد میں واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزار کے ان کو پاک صاف کیا. ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ قربانی دینا مشکل کام ہے، یہ نعرہ لگانا تو آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب موت سامنے آئے نا تو پھر مشکل کام ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کہ ان کے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. بے شک تم میں سے وہ لوگ جو کہ پیٹ پھیر گئے تھے اس دن جس دن کے کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا ان کے اپنے ہی بعض اعمال کے سبب. بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، انہیں معاف کر چکا. بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور حلم فرمانے والا ہے، یعنی بخشش بھی کرتا ہے، حلم ہے، اس کی برداشت ہے، انسان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، غلطیوں کے اوپر فوراً پکڑ نہیں فرماتا.